عدت کے اندر نکاح کا مسئلہ آج کل بہت مشہور ہوا ہے اور ہو چکا ہے۔ ویسے عمومی طور پر ہمارا جو ماحول ہے، ہماری عورتوں کا مزاج کہ دین سے زیادہ واقفیت نہیں رکھتی، ہماری نوجوان بچیوں کا مزاج، نوجوان نسل کا مزاج، اور اسی طریقے سے شہری برادری، شہری ماحول وہ، اور اسی طرح دیہات کا ماحول کہ جس کے اندر دینداری نہیں ہے، وہ لوگ زیادہ عدت کا اہتمام نہیں کرتے، اور کئی باتیں ایسی مشہور ہیں کہ اگر عورت خاوند کی چارپائی کے ساتھ، جنازے کے ساتھ، میت کے ساتھ گھر سے مین گیٹ تک باہر نکل آئے تو پھر اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ اس قسم کی مختلف باتیں مشہور ہیں۔ تو کیا ان سے عدت ختم ہو جاتی ہے، یا عدت کی ضرورت نہیں پڑتی، یا دوسرے نکاح کر سکتی ہے عورت؟ یہ سارے مسائل غلط ہیں اور غلط مشہور ہیں۔ جو اللہ کا حکم آ جاتا ہے اس پر عمل کرنا ہر صورت ضروری ہے۔ اللہ کا حکم ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، جس عورت کو 3 طلاقیں دے دی جائیں پھر اس کی عدت 3 ماہواریاں ہیں، اور اگر عورت حاملہ ہے جس کو طلاق دے دی گئی ہے، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، پھر اس کی عدت جب تک بچہ بچی پیدا نہیں ہوگا، وضع حمل جسے کہتے ہیں، اس وقت تک عدت رہے گی۔ اور اس کے علاوہ نابالغہ کا نکاح ہو جائے، یعنی جس کو جو ابھی بالغ ہی نہیں ہوئی، جس کو مینسز آتے ہی نہیں ہے، یا وہ عورت جو بہت زیادہ بوڑھی ہے، تو ان دونوں کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ 3 مہینے عدت گزارے۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن۔ تو یہ چیزیں ہیں ہمارے نظام کے اندر، اللہ کے قانون کے اندر۔ اور ایک اور عدت ہے جس کا خاوند فوت ہو جائے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، اس کی عدت ذرا لمبی ہے، 4 مہینے 10 دن، یعنی 1 مہینہ 10 دن، 40 دن اس کی عدت کچھ زیادہ ہی بنتی ہے کہ مرد کے فراق، مرد کی جدائی کے اندر اس کا غم ذرا زیادہ ہوتا ہے۔ بہرحال عدت کسی چیز کے ختم کرنے سے ختم نہیں ہوتی، اور عدت کا عام مسئلہ جو ہے کہ عدت میں نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں، نکاح تو کیا، نکاح کا واضح الفاظ کے اندر پیغام بھی منع ہے کہ کوئی آدمی کسی عورت کو عدت کے اندر واضح نکاح کا پیغام دے تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ صرف اشاروں کے اندر کوئی آدمی کہے تو ہو سکتا ہے، باقی وضاحت کے ساتھ پیغام بھی منع ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، کچھ عرصہ پہلے کراچی میں کام کرتے تھے، انہوں نے مجھے فون کیا، مفتی صاحب یہ مسئلہ بتائیں، ایک عورت سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی راضی ہے، میں بھی راضی ہوں، اس کے والدین ذرا پنجاب جانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی نکاح کرنا ہے تو ابھی کر لو، نہیں تو ہم جاتے ہیں، پھر آپ کو وہیں آگے کرنا پڑے گا، لیکن مجھے شک ہے پتہ نہیں پھر رشتہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ میں نے کہا بھئی اس کو یہ وہ کنواری ہے یا متعلقہ؟ اس نے کہا اس نے تنسیخ لی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا تنسیخ کب لی ہے؟ کہتے تنسیخ تو ابھی لی ہے، تھوڑا سا عرصہ ہوا ہے، تو اس کی عدت پوری نہیں ہو رہی تھی۔ عدت کیا پوری ہوتی؟ تو میں نے کہا بھئی تھوڑا سا وقت ہے تو عدت کیسے پوری ہوگی؟ آپ نکاح کر ہی نہیں سکتے۔ کہتے نہیں استاد جی کوئی راستہ نکالیں۔ پھر کیسے راستہ نکلے جب اللہ کا واضح حکم ہے کہ عدت کے اندر نکاح ہو نہیں سکتا؟ نہیں استاد جی کچھ کریں۔ تو 2-3 مرتبہ اس طرح فون آتے رہے جاتے رہے، یہی ہوا۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد وہ پنجاب آ گئے۔ میں نے کہا ہاں بھائی کیا مسئلہ؟ نکاح ہو گیا؟ نہیں کہتے نکاح ہو گیا۔ میں نے کہا عدت کا مسئلہ؟ عدت تو نہیں گزری تھی۔ کہتے ہیں اس نے کہا کہ وہ ماہواریاں جو آ گئی ہیں عدت ختم ہو گئی ہے، یعنی کہ عدت گزر چکی ہے۔ لیکن مجھے ڈاؤٹ تھا، پھر میں نے کچھ دنوں کے بعد پوچھا بھائی معاملہ تو مجھے آپ کا گڑبڑ لگتا ہے، تو آپ نے عدت کے اندر نکاح کے لئے کہتے پھر اب استاد جی کیا ہوگا؟ میں نے کہا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ کہتے ہیں رکنا مشکل ہے، یعنی جوانی مستانی رک نہیں سکتے۔ نے کہا پھر گناہ ہے۔
کہتے پھر اس کا کوئی حل نکالے. میں نے کہا نکاح نہیں ہوگا. بہرحال عدت کے اندر نکاح نہیں ہو سکتا. کوئی کرے گا تو وہ زنا ہوگا، چاہے ہمارے دوست کرے، کوئی کرے، کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی کرے. جس طرح آج کل کے ایک سیاسی طور پر ایک مسئلہ مشہور ہے خان صاحب کے بارے میں کہ عدت کے اندر ان کا نکاح ہوا ہے تو اس کا فیصلہ بھی ہو گیا ہے، کچھ سزا بھی سنا ہو گئی ہے. تو بہرحال یہ ہمارا ایک مذہبی مسئلہ ہے، بلکہ قرآن کا مسئلہ ہے، وضاحت کے ساتھ ہے، کوئی اجتہادی مسئلہ بھی نہیں ہے. وضاحت کے ساتھ اللہ نے لفظ استعمال فرمائے ہیں، تو اس کے اندر کوئی دوسری رائے بن ہی نہیں سکتی کہ عدت کے اندر کوئی نکاح کرے. عدت ہوتی ہے کہ اس کے اندر کوئی نکاح ہو سکتا ہی نہیں ہے. لوگوں کی غفلت الگ ہے، دین سے دوری الگ ہے، ناواقفیت الگ ہے. پھر خان صاحب جیسا حکمران ہو، دھڑلے والا انسان ہو، بلکہ جو آدمی بھی کسی کرسی پہ ذمہ داری پہ بیٹھتا اس کو تو اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. مالی احتیاط بھی کرنی چاہیے، اخلاقی احتیاط بھی کرنی چاہیے، مذہبی احتیاط بھی کرنی چاہیے. صرف یہ کہہ دینے سے کہ میری تو تربیت مذہبی نہیں ہوئی، ہمارے گھر کے اندر اتنا احتیاط نہیں تھا، میرے والد صاحب مجھے نماز کے لیے لے جایا کرتے جس طرح پہلے ہم سنتے رہتے خان صاحب کے بارے میں، تو یہ کافی نہیں ہے. جب آپ اتنی بڑی سیٹ پہ بیٹھے ہیں تو آپ کے لیے احتیاط بھی اتنی بڑی بنتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی گزرے، جاتے ہوئے بھی انہوں نے دیکھا، واپسی پہ آتے ہوئے بھی دیکھا. انہوں نے پوچھا یا امیر المومنین خیر تو ہے، آپ باہر بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی کیا بتائیں، میری بیٹی حفصہ آئی ہوئی ہے گھر میں، اور میری گھر والی جو ہے ذرا ہمسایوں کے گھر کام سے گئی ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ میں اور میری بیٹی جو ہے ایک گھر میں ہوں اور میری وائف نہ ہو، میں ان کے انتظار میں بیٹھا ہوں، میرے گھر والے آ جائیں تو پھر میں ان کے ساتھ گھر میں جاؤں گا. تو امیر المومنین وقت کے حاکم کتنی زیادہ احتیاط کی ہے. تو بہرحال مسئلہ یہ ہے، کوئی بندہ بھی ہو، کوئی عورت بھی ہو، لڑکی ہو، بوڑھی ہو، اس کو احتیاط کرنی چاہیے. اور مرد کو بھی پیغام نکاح نہیں دینا چاہیے اس عدت کے اندر وضاحت کے ساتھ. اور نکاح کرنا تو دور کی بات ہے، بہت بڑی ذمہ داری، بہت ہی بڑا گناہ ہے، پھر اس کا وبال بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اور عمومی رجحان جو ایک ناواقفیت کا ہو چکا ہے جس کی وجہ سے عذاب کے اندر بھی عوام مبتلا ہے، تو کتنا بڑا گناہ ہوگا، اس کی نحوست بھی بہت زیادہ ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس گناہ سے محفوظ رکھے.